حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لائے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے رہے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا تو کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعمیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو ہر جگہ ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے رہتے تھے۔ اسی کا صلہ ملا کہ پھر حضور کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضور ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے دن جہاد میں گزاروں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلتے ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڑلوں کی دریافت ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ وہاں کے لوگ سب خوش ہو گئے کہ ہمارے حضور کے زمانے کی اذان ہمارے کانوں میں پھر سنائی دی گئی۔ چنانچہ حضرت بلال بس چند روز ہی قیام کے بعد واپس چلے گئے۔